بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی ان جانباز شیر دل جوانوں کا ذکر کریں گے کہ جن کی قربانیوں کو سیلوٹ نہ صرف پاکستانی قوم کرتی ہے بلکہ پوری دنیا میں انہیں سیلوٹ پیش کیا جاتا ہے، اور دنیا کی عسکری تربیت گاہوں میں پاکستان کو کیس سٹڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی خون گرمانے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں اور فوجی تربیت گاہوں کے مضامین میں پاکستان کو کیس سٹڈی کے طور پر شامل کر لیا گیا ہے کہ کس طرح اس ملک نے، جسے دنیا کی 5 خطرناک دہشت گرد تنظیموں اور 3 سے زائد دشمن خفیہ ایجنسیوں نے 15 برسوں سے اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا نشانہ بنا رکھا تھا، ان سب پر قابو پایا۔ امن سے متعلق ایک سیمینار میں ایک غیر ملکی دفاعی تجزیہ کار سے جب پوچھا گیا کہ دہشت گردوں اور گوریلا جنگ کے ماہر گروہوں کے خلاف لڑنے والی کسی فوج کو ان عناصر پر قابو پاتے ہوئے کس قدر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو ان کا جواب تھا کہ ایک دہشت گرد کے مقابلے میں سیکیورٹی فورسز کے 6 لوگ کام آتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس سکہ بند فوجی اصول کا تناسب پاکستان میں بالکل الٹ رہا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان has defeated terrorism in kinetic domain، اور ناظرین، یہ کسی بھی فوج کی اہلیت تسلیم کرنے کے لیے استعمال کیے گئے بہترین الفاظ سمجھے جا سکتے ہیں۔ 9/11 کے فوری بعد پاکستان کو دہشت گردی کے عفریت نے چاروں جانب سے اس طرح حصار میں لے رکھا تھا کہ اس کی سالمیت اور وحدت خطرے کے نشان تک جا پہنچی تھی۔ ناظرین، جہاں تک ہوا کہ پاکستان میں بریکنگ نیوز یہ نہیں ہوتی تھی کہ آج فلاں جگہ بم دھماکہ ہو گیا، فلاں جگہ ریاستی املاک پر حملہ کیا گیا، بلکہ بریکنگ نیوز اسے کہا جانے لگا کہ آج کوئی خودکش حملہ، بم دھماکہ یا فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ناظرین، دہشت گردوں کو استعمال کرنے والوں نے صرف سیکیورٹی فورسز کو ہی نہیں بلکہ زبان، نسل، مرد، عورت اور بچوں سمیت کسی تمیز کے بغیر تمام پاکستانیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بلوچستان میں بھارت، افغانستان اور امریکہ کے سدھائے ہوئے دہشت گرد تھے، تو خیبر پختونخوا، سندھ اور کراچی میں را، NDS اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں سرگرم عمل تھیں، اور پنجاب میں بھارت کی لیپالک فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے والی انتہا پسند تنظیموں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ ناظرین، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمن نے پاکستان بھر کی پولیس کو نشانے پر رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس فورس کو اس قدر خوفزدہ کر دیا جائے کہ یہ اپنی بیرکوں اور گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں، یا اگر کسی جگہ سیکیورٹی کے لیے موجود ہوں تو بجائے کسی کو روکنے یا چیک کرنے کے ادھر ادھر دبک کر چھپے رہیں۔ ناظرین، کراچی، بلوچستان، لاہور، اسلام آباد، پشاور، مردان، بنو، کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اہلکاروں پر کہیں خودکش حملے ہوئے تو کہیں دہشت گردوں نے سنیپ فائرنگ کے واقعات کا آغاز کر دیا۔ ناظرین، یہ ایسی صورتحال تھی جس نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں اور امن و امان بحال کرنے والے اداروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ بات یہیں تک محدود نہ رہی بلکہ دشمن نے مذہبی منافرت کا سہارا لیتے ہوئے ان پڑھ اور فرقہ واریت کی سوچ سے آلودہ جنونی تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں کو افغانستان میں اپنے ٹریننگ کیمپوں میں کمانڈو ٹریننگ دینا شروع کر دی، اور اپنے ڈالروں سے فیض یافتہ ان دہشت گردوں کو پاکستان کے دفاعی اداروں کے مرکزی دفاتر اور ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا ٹاسک دے دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آرمی کے جوانوں کے تربیتی سینٹر مردان، مہران ایئر بیس کراچی، ڈاک شپ یارڈ کراچی،
GHQ اور کامرا ایئر بیس پر یکے بعد دیگرے، اور پھر کوئٹہ بیدیاں پولیس ٹریننگ سینٹر اور FIA آفس لاہور پر بار بار خودکش ایکشن کرانے شروع کر دیے۔ ناظرین، ساتھ ہی امریکہ اور مغربی دنیا میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے گرجا گھروں اور مسیحی بستیوں اور مذہبی تہوار منانے کے لیے کسی پارک میں گئی ہوئی فیملیز پر خودکش حملے شروع ہو گئے۔ شاید بھارت اپنے ان الفاظ کو حقیقت کا روپ دے رہا تھا، ہم دشمن کے اندر گھس کر اسے ماریں گے۔ ناظرین، دہشت گردی اس حد تک جا پہنچی کہ پاکستان کو دنیا کے چند ایک خطرناک ترین ممالک کی صف میں شامل کر لیا گیا، تو ساتھ ہی اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری جامد ہو کر رہ گئی۔ یہاں تک ہوا کہ ملکی صنعت کاروں نے بھی کراچی ہب، فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات اور گدون کی بجائے بنگلہ دیش، چین اور ملیشیا میں صنعتیں لگانا شروع کر دیں، جس سے ایک جانب ملکی برآمدات کو نقصان پہنچا تو ساتھ ہی بے روزگاری کا طوفان امڑنا شروع ہو گیا۔ ناظرین، پاکستان دشمنوں کے ٹرائیکا نے صرف معاشی اور عسکری دہشت گردی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آج کے دور کا جدید ترین اور انتہائی خطرناک ہتھیار سوشل میڈیا کو بھی پوری قوت اور منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال میں لانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار تھا جس کے ذریعے فوج اور اس سے متعلق اداروں کو ہدف تنقید بنائے رکھنے کا مشن دیا گیا۔ ناظرین، ان کا سب سے پہلا اور اہم مقصد یہ تھا کہ پاکستانی فوج اور عوام میں بدگمانیاں پیدا کی جائیں۔ باقاعدہ پڑھائے اور رٹائے گئے اعداد و شمار کی گردان کرتے ہوئے ذہنوں کو مسخر کرنا شروع کر دیا گیا کہ یہ فوج ہی ہے جو پاکستان کا سارا بجٹ کھا جاتی ہے، یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جنگ ستمبر، کارگل کی فتح کو شکست میں بدلنا شروع کر دیا گیا اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ جو ہاسپٹلز میں علاج نہیں، تعلیم، پانی، بجلی اور گیس مہنگی ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ آٹا، چینی، گھی، سبزیاں اور دالیں، ان سب کے مہنگے ہونے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارا سارا پیسہ فوج پر خرچ ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بول بول کر کان پکا دیے گئے کہ پاکستان کے کل بجٹ کا 70% فوج کھا جاتی ہے، اور پھر ماہرین معاشیات نے اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے سامنے آ کر قوم کو سچ بتانا شروع کر دیا کہ فوج کو صرف 18% بجٹ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، فوج کے کردار پر بے جا تنقید کرنے والوں کا مقصد تھا کہ فوج اور عوام میں بد اعتمادی پیدا کر کے 22 کروڑ پاکستانیوں کا بھی وہی حال کر دیا جائے جو اس وقت بھارت کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ دشمن نے جب دیکھا کہ آپریشن راہ حق سے ضرب مومن اور پھر رد الفساد کے ذریعے TTP اور اس کی 5 سے زائد ذیلی تنظیموں کو وزیرستان سے ختم کیا جا رہا ہے، تو دشمن کے اس ٹرائیکا نے القاعدہ اور TTP کی جگہ پشتون تحفظ موومنٹ اور داعش کو میدان میں اتار دیا، جس نے کراچی اور بلوچستان سمیت KPK میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، لیکن افواج پاکستان نے ان کے خلاف ایک طویل اور پیچیدہ جنگ لڑتے ہوئے انہیں دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دہشت گردی کی جنگ تو پاک فوج نے اپنے ہزاروں جوانوں اور آفیسرز کی شہادت دیتے ہوئے جیت لی، لیکن اب پاکستانیوں کو ایک اور جنگ کا سامنا ہے، اور اس کے لیے سب کو مل کر دشمن کے میڈیا نیٹ ورک اور ان کے اندرونی اور بیرونی ایجنٹس کے سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پراپوگنڈے کو ناکام بنانا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر کے ٹریول ایجنٹس پاکستان کے بارے میں اس قدر خوفناک تصویر کھینچتے کہ ان ممالک کے شہریوں نے ایک طرف پاکستان کے ہزاروں تارکین وطن کی اولادیں جو مغربی ممالک میں پیدا ہوئیں وہیں پروان چڑھیں، اپنے والدین سے جیسے ہی پاکستان جانے کا نام سنتے تو یکدم ان کے سامنے پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی بم دھماکوں اور خودکش جیکٹوں سے لیس 1 درجن کے قریب القاعدہ سمیت مختلف دہشت گرد جتھوں کا تصور ابھرنے لگتا، اور وہ پاکستان جانے کے تصور سے ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتے۔ لیکن پھر میرے اللہ کا احسان ہوا اور اس کی کرم نوازی کچھ اس طرح ہوئی کہ پاکستان کا چہرہ ایک خوبصورت اور دلکش ماحول کے لیے اپنے ہر آنے والے کا استقبال کرنے کے لیے
गुलो गुलजार की तरह चारों तरफ निखरा निखरा नजर आने लगा और अमेरिका जैसा मुल्क और उसके मुस्तनद इदारे पाकिस्तान को सियाहत के लिए महफूज तरीन ममालिक की सफ में शामिल करने लगे। नाज़रीन, इस वक्त कॉन्ड नेस्ट ट्रैवलर लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया के उन 20 ममालिक में पहले नंबर पर है जहां के मैदानों, सहराओं, वादियों और नेपाल चीन से भी बुलंद पहाड़ों की चोटियों को सर करने के लिए बिला खौफ व खतर पाकिस्तान आने की तरकीबात दी जा रही हैं। नाज़रीन, आज दुनिया जब पाकिस्तान को सियाहत और कारोबार के लिए महफूज तरीन मुल्क की फहरिस्त में शामिल कर रही है तो इस फहरिस्त की तज़ीम और आयश में चंद सौ नहीं बल्कि पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा शहरियों, पुलिस, FC, लेवीज, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स और जवानों का खून भी शामिल है। पाकिस्तान दिन ब दिन अपनी खोई मंजिलों की जानिब अगर रवा दवा है तो इसमें वतन के एक एक बच्चे से लेकर बूढ़े और जवानों ने इस कदर कुर्बानियां पेश की कि दुनिया की फौजी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को सियाहत के लिए बेहतरीन ममालिक की सफ में पहले नंबर का दर्जा देने वाली इस फहरिस्त की तैयारी में अगर जिंदगी भर के लिए माजूर होने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों के बदन के आज़ाद शामिल हैं तो रस्म शब्बीरी अदा करते हुए कई दर्जन फौजियों के कटे हुए सर भी शामिल हैं। नाज़रीन, आज जब अमेरिका और यूरोप भर में पाकिस्तान को सियाहत के लिए मौजू ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर देख रहे हैं तो चश्मे तसव्वुर में अफवाज पाकिस्तान के उन नौजवानों, ऑफिसर्स और जवानों के चेहरों पर सजी आंखों को देखिए जिन पर वहशियाना कहके लगाने वाले कातिलों के पहने हुए भारी बूटों से भरपूर ठोकरें लगाई गईं। आइए सारे मिलकर वादा करें कि पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले तमाम प्रोपेगेंडे को अपनी सोशल मीडिया ताकत से निस्तो नाबूद कर देंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज के गाजियों और शहीदों को सलाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।